وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 77-78 حصہ اول. آج کا درس کا نمبر ہے 2298. آج کا موضوع کیا ہم سب باطل پرست لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل اللہ الكافرین. پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یعنی غیر خدا کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 77. فاصبر ان وعد اللہ حق. اے داعی قرآن، تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. پھر ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اگر ہم تمہیں دکھا بھی دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو وہ جائیں گے کہاں؟ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کا حال آپ پر بیان نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ کوئی معجزہ اذن الہی کے سوا ظاہر کر سکے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے. سامعین کرام، سورہ مومن ہے
اور تمام مضمون جو ہے وہ ایک ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا حکم مانا جائے یا جس پر بھروسہ کیا جائے اور یا جس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے سوائے اس کے۔ اب یہی ساری بات جو ہے یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے یہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو کسی خاص وقت یا فریم وقت تک محدود نہیں کر سکتے کہ بس یہ آیت اس زمانے کے لیے تھی یا یہ اس وقت کے لیے تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن سارے کا سارا کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اب فَاصْبِرْ، صبر کرو۔ کون؟ میں نے آپ کو ترجمے میں کہا اے داعی قرآن، اے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام تھے، آج ہر مومن اس کا مخاطب ہے۔ دیکھیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ ما علیک الا البلاغ، بلاغ المبین، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، قرآن کی واضح آیت ہے کہ داعی کے ذمے پہنچانا ہے، حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہر داعی کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ ہر مومن داعی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں یعنی جو پوری اگر آپ آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ ہم کریں گے، ان کا فیصلہ ہم کریں گے۔ جائیں گے یہ کہاں؟ ہم سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، واپس میرے پاس آئیں گے۔ دیکھیں یہ دونوں آیتیں اگر آپ ملا کے پڑھیں نا، اور جس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا لیکن تھوڑا سا مختصر میں ترجمہ، یہ دوسری 78 نمبر آیت ہے کہ پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جن کا تذکرہ یا تو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور رسول کے ذمے ہدایت کی بنیاد جو ہے وہ دلائل ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم لوگ میرا خیال ہے کہ میں پہلے ایک موضوع پہ بات کر لوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر یہ مضمون تھوڑا سا مشتبہ ہو جائے گا آپ پہ۔ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں 77 نمبر پہ، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ آپ اے داعی تم صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ، نتائج کی پرواہ نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 77 کا خلاصہ ہے۔ نتائج کی پرواہ نہ کرو، نتیجہ تمہاری تبلیغ کا جو بھی ہوتا ہے، یا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم اپنا کام کرو، اور یہ مجھ سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور ان کی جو یعنی جانا ہے وہ میرے ہی پاس واپس آنا ہے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اب جو دیکھیں اس میں ہم جیسے جو نہ ماننے والے ہیں، تو میں آپ کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے خبردار کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔ اس وقت ٹھیک ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت، اختیار اور قوت تو دی ہے، اور یہ دنیا کی حد تک ہے، اور دنیا کا ایک دن ہے، یہ بات میں آپ ایک دن، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی حساب کتاب تو شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں سوالات پوچھے جائیں گے، اچھا یا برا،
اس کے اثرات جو ہیں اچھے یا برے، ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا میں، جیسی بھی زندگی گزارتے ہیں، اچھے یا برے اثرات جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، یعنی اس کو محسوس کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ آقا نے فرمایا نا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. دیکھیں سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، اور ایسی بہت سی اور آیات بھی ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے لوگوں کا جو برے کام کر رہے ہیں؟ برا کام کیا ہے؟ اللہ سے غافل رہ کر آپ جو بھی کریں وہ برا ہے. ان یسبقونا کہ یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے. ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. آج کا مسلمان جزائے اعمال سے غافل ہے. ہمیں قیامت پر یقین نہیں ہے، ہمیں جزائے اعمال پر بھی یقین نہیں ہے. یہاں دیکھیں یعنی ہم عام زندگی میں جو ہمارے رویے ہیں اس میں جزائے اعمال سے ہم غافل ہیں، نمبر ایک. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کی ہدایات اور طریقہ، اس سے بھی ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ سود کی میں آپ کو اکثر مثال پیش کرتا ہوں. سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے متشابہ ہے. جو لوگ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والے لوگوں کی سی ہے. لیکن آج پاکستان میں تو قومی سطح پر بلکہ سرکاری سطح پر سود کا لین دین جو ہے وہ شروع ہے، اور انفرادی سطح پر بھی یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے عام طور پہ سودی کھاتوں میں رقم رکھوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خرچہ پانی ملتا رہے گا اور اصل رقم جو ہے وہ میری محفوظ ہوگی. یہ ایک بہت بری سوچ ہے، اور یہ صرف سود تک محدود نہیں ہے. ہر دفتر میں، ہر ادارے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، اور واضح حکم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار. رشوت لینے اور دینے والا جو ہے وہ آگ میں ہے، جہنمی ہے. ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے. دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے جو میں نہایت اطمینان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ رسول کی رسالت کو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ ہم جزائے اعمال یعنی قیامت. اور قیامت دیکھیں دنیا ہی میں سے جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اس پہ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. زندگی آپ پر عذاب بن جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. بدحال تنگ آپ ہو کر زندگی گزاریں گے، اور قیامت کے دن آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ مجھے یقین ہے میں جو بھی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے سر سے اوپر سے گزر رہی ہوں گی. کوئی درس قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. ورنہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اس وقت جو لوگ بھی میرا درس سن رہے ہیں اس کے ویوز کو آپ دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی میں تو ساری دنیا سے مخاطب ہوں، اور زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اگر سرچ کرے تو دنیا کے کہیں کونے سے بھی آپ کو یہ درس مل جائے گا. لیکن اس کو دیکھنے والے، سننے والے اور سن کر عمل کے لیے تیار ہونے والے، یہ بھی بات ہے نا. بعض لوگ برائے نام سننا ہوتا ہے ان کا. ادھر بادام چھیلے جا رہے ہیں، ادھر درس بھی لگا ہوا ہے. مونگ پھلیاں کھائی جا رہی ہیں، درس بھی لگا ہوا ہے. اور مختلف ہماری یعنی وہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یعنی قرآن کو مختصر کلام یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ایک تو ہم اپنے لیے سمجھتے. اب یہ جو آیت ہم 77 نمبر فرما رہے ہیں تو یہ ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ تو دیکھیں
مجھے پتہ ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے. اس کا مخاطب جو ہے متکبرانہ روش رکھنے والا ہے. فبئس مثوى المتکبرین ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں. ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون. یہ تو ساری صفات ہم میں موجود ہیں. تو یہ گزشتہ سبق کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ متکبرین کا تذکرہ ہے. فبئس مثوى المتکبرین. اور تکبر کون کر رہا ہے؟ آج ہم مسلمان متکبر ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے. اللہ کی رضا اس کا نصب العین نہیں ہے. یہ اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہے یا چاہتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو اب داعی کو، جو داعی ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے کہ تمہارے ذمے ان کا حساب کتاب نہیں ہے. ان سے میں نپٹوں گا، چاہے تمہارے سامنے چاہے تمہارے بعد، لیکن ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری سزا ملے گی، میری طرف یہ لوٹ کے آئیں گے. یہ آیت نمبر 77 کا مفہوم ہے. بہرحال میں تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی. میں نے گفتگو شروع کی تو تھی لیکن اس کو بات نہیں کی تھی. فاصبر ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس پہ میں تھوڑی سی اللہ کی فضل سے اور اللہ کی عطا سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ کا وعدہ ہے کیا. اللہ کا وعدہ مومن سے اس دنیا میں ایک اچھی زندگی کا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا. ہم ضرور مدد کریں گے دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی. حقا علینا وعدہ ہے اللہ کا. حقا علینا نصر المومن، حقا علینا ننجی المؤمن. کہ مجھ پر لازم ہے مومنوں کی امداد. اور تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اب اس میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کے کسی وعدے پر بھی یقین نہیں ہے. یہ ایک بات میں ضمنی طور پہ آپ کو بتا دوں. اللہ کے وعدے جو ثواب کے ہیں یا عذاب کے ہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی میں نے آیت کہ وہ ہے نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال گزرے گی. یہ ایک عذاب کا وعدہ ہے لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. ہر ایک آپ دیکھ لیں یہ ابھی جو آیت آئی ہے نا کہ فریحوا بما اوتوا فلما جاءتهم رسلهم، آیت نمبر 83. جب ان کے پاس آگے رسول میری طرف سے واضح دلائل لے کر، فریحوا بما عندهم من العلم، یہ ان کے پاس جو علم تھا باطل کا اور جو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یہ اسی پر خوش ہو رہے تھے. وفریحوا بالحیاۃ الدنیا. تو ہم تو دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس پر خوش ہیں. یعنی ظاہر کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ کے کسی وعدے پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. یہ میں آپ کو یعنی اصرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے کسی وعدے پر بھی، یا وہ نعمتوں کا ہو اور اچھے وعدے ہوں یا عذاب کے وعدے ہوں، اس پر ہمارے یقین نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں داعی کو فرما رہا ہے کہ تم تو میرے وعدوں پر یقین رکھو اور اپنے دعوت کے کام پر جمے رہو. فصبر، جمے رہو، اپنا تم کام کرتے رہو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تمہارے ذمے پہنچانا ہے، میرے ذمے حساب ہے. اب اللہ کا وعدہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
اللہ کا وعدہ دنیا میں ایک اچھی زندگی کا ہے مومنوں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، میں ان کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے ہیں دنیا کے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کر لو، یہ مطالبہ ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ہوگا؟ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا، یعنی ہر انسان کو جو بھی استغفار کرے اور رب کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بام عروج تک پہنچائے گا، یعنی جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اور یقیناً صلاحیت تو یہ بھی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا لے گا اور وہ بن جائے گا حقیقی طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، ہم تو شیطان کے نائب بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نائب بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے کسی وعدے پر بھی ہمارا اعتماد و بھروسہ نہیں ہے، ہم ذاتی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، آپ کو اس پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا یعنی روزمرہ کے جو کھانا پینا ہے اس کے لیے بھی آپ مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے، تو آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اللہ پہ تو آپ کا بھروسہ نہیں ہے، تو آپ مایوس ہوتے ہیں، آپ کی باتوں میں بھی مایوسی ہوتی ہے، پریشانی وغیرہ۔ تو فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے دونوں طرح کے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، صرف عذاب کا وعدہ نہیں ہے، اچھی زندگی کا وعدہ بھی ہے، اور ایک دو نہیں ہے، یعنی بہت سے وعدے ہیں۔ تو اس میں سے چند میں نے آپ کو پیش کر دی بہرحال۔ اچھا، اب جو اگلی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو رسول بھجوا دیے، اور رسول کی دعوت کی بنیاد بصیرت ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، نہ کہ معجزات۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں پیش کیا۔ جو پہلی دعوت تھی، پہلا انذار تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے جو انذار کیا اس کی بنیاد دلیل تھی کہ اے لوگو، تمہاری جو بدعمالی ہے اس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب متوجہ ہونے والا ہے، اور اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو، اور بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو۔ اللہ کی نافرمانی باعث عذاب ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطالبات تھے مکے میں معجزات کے، یا ایسے یعنی قرآن میں ہے کہ تم ہمیں مکے میں چشمے بہا دو، تمہارے لیے گھر ہو اور اعلیٰ گھر ہو، یہاں یہ پہاڑ ختم کر کے یہاں ہریالی ہو جائے، باغات ہو جائیں، تو کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ معجزہ یا کرامت، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسی آیت کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ وہ چیز جو عام حالات کے خلاف ہو، اسباب کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس سے بندہ عاجز ہو۔ تو وہ اگر نبی کے ہاتھ سے ہو، اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یا کوئی اللہ کا دوست سے کوئی ایسی بات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے ذریعے کوئی ایسا نشانی بتا دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ دعوت کی بنیاد معجزہ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون سا معجزہ دکھایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کون سا معجزہ دکھایا؟ حضرت قوم عاد کے سامنے کون سا معجزہ پیش کیا؟ ہاں، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی، وہ ان کے مطالبہ پر تھی۔ اور یعنی مطالبہ پر جو نشانی دکھا دی جائے، اول تو دیکھیں معجزات دیکھ کر کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اکڑ خان جو ہے اپنی اکڑ نہیں چھوڑتا، اکڑ خانی نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا اسے، اس کی تو اکڑ گردن اکڑی بھی ہے، ہماری گردن اکڑی بھی ہے۔ تو یہ کرامت یا معجزات یہ اس سے کوئی یہ دلیل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی ایمان کے کوئی درجات نہیں حاصل ہوتے، ورنہ چاند شق قمر ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، سورہ قمر کی یاد ہے کہ چاند شق ہو گیا، یہ ہر نشانی دیکھیں گے تو ان کا انکار ہی کریں گے، وہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ بے شمار یعنی اللہ نے اپنی مرضی سے معجزات دکھائے۔ ایک واقعہ معراج کا تھا، وہ ثابت ہو گیا۔ معراج کا واقعہ 12 کو پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کے بتایا لوگوں کو اللہ کے حکم سے کہ بھئی میں راتوں رات گیا تھا مسجد اقصیٰ، اور وہاں یعنی میں نے امامت فرمائی اور اپنے حالات بیان فرمائے، پھر میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا اور یہ ہوا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ مکے کا کوئی مشرک، یہ حالانکہ انہوں نے نشانی بھی مانگی تھی، اگر کوئی واقعات آپ دیکھیں نا، انہوں نے نشانی مانگی تھی کہ آپ وہاں گئے ہیں تو کوئی نشانی بتائیں اور وہاں کی حالات بتائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اس سے پہلے گئے نہیں تھے، اور وہاں سب حالات بتا دیے، نشانیاں بتا دی۔ پھر ایسی نشانی بتائی، وہ ایک قافلہ آ رہا ہے، راستے میں ایک قافلہ ملا تھا، کل یا پرسوں پہنچ جائے گا، چنانچہ وہ پہنچ گیا، اور ساری نشانیاں وہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو لیکن پھر بھی کوئی یعنی ثابت ہو گیا ان پہ عقلی دلائل سے، ساری نشانیاں بتا دی وہاں کی کیا ہے کیسا ہے، اور پھر وہ واقعاتی شہادت کہ بھئی وہ قافلہ آ رہا ہے، یہ وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے کی بنا پر کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ انکار کرنے والوں کا انکار بڑھ گیا، اور تصدیق کرنے والے جو ہے وہ صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تو دیکھیں، میں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ابھی آگے مضمون آئے گا، بالکل یہ آگے مضمون اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، وہ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بہرحال آج کے جو سبق کا خلاصہ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں اور وہ ضرور پورے ہونے والے ہیں، اچھے ہیں یا عذاب کے ہیں، بالکل یہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ پھر رسول کے ذمے جو ہے وہ ہدایت ہے دلائل سے، اور پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پھر تم جمے رہو، ڈٹے رہو، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تلاوت دہرائیے بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔